إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں قبول کی جاتی۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسبغ الوضو، وضو اچھی طرح مکمل وضو کیا کرو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے مکمل اور پورا وضو کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ ٹخنے سے نیچے والی جگہ پہ بہت معمولی سی جگہ خشک تھی، اور آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا دوران وضو اگر کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ وہ جگہ آگ میں جانے کی اس کی وعید سنائی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز نماز کے لیے وضو ہے۔ اگر وضو درست ہے تو نماز درست ہے، اور اگر وضو ادھورا ہے تو پھر نماز کامل کیسے ہو سکتی ہے؟ اور قیامت کے دن جب ایک صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے رسول 1,24,000 پیغمبر اپنی امتوں سمیت ہوں گے، اتنی بڑی تعداد کے لوگوں میں آپ اپنی امت کے فرد کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے میری امت کو اعزاز عطا فرمایا ہے وہ کسی اور امت کو عطا نہیں کیا، اور میں اپنی امت کو بڑی بآسانی سے پہچان لوں گا کہ میری امت جب نماز پڑھتے ہوئے وضو کرتی ہے تو کل قیامت کے دن ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان پہ نور ہوگا، ان کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ مبارک منور ہوگا، نور سے چمک رہا ہوگا۔ نمازی آدمی کے وضو والے اعضاء قیامت کو چمک رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔
اس لیے جب صحابہ نے یہ بات سنی تو کچھ صحابہ ایسے بھی تھے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کونیوں تک بازو دھونے ہیں، وہ کونیوں سے بھی اوپر تلک دھوتے تھے، اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں، لیکن وہ ٹخنوں سے بھی اوپر دھو لیا کرتے تھے تاکہ قیامت کے دن ہمارے جسم کا نور زیادہ ہو۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز وضو ہے، وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہے۔ اور بہت سارے احباب وضو کرتے ہوئے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان وضو میں غافل ہو جاتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے صحیح طرح وضو کیا بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے انسان خاموشی کے ساتھ صحیح طریقے سے وضو کرے، اور پھر وضو کے بعد بہت سارے نمازی جو جماعت جب کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ بھاگ کے نماز کے ساتھ ملتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی رکعت نہ رہ جائے۔ خاص طور پہ جب امام رکعت کے آخری مراحل میں ہوتا ہے، یا ایسی صورت جو جہری پڑھ رہا ہوتا ہے جس کی آخری آیات ہوتی ہیں، تو انسان دوڑ کے نماز کے ساتھ شرکت کرتا ہے، شامل ہوتا ہے، اور اس عجلت کی وجہ سے اس کی سانس پھولی ہوتی ہے، نماز میں صحیح طرح شرکت نہیں کر پاتا، قیام اس کو صحیح طرح مل نہیں پاتا۔ اس لیے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الی الصلاۃ، جب اقامت ہو جائے، اقامت کے الفاظ آپ کے کانوں میں پڑ جائیں تو پھر نماز کی طرف آؤ، لیکن وعلیکم السکینۃ والوقار، نماز کی طرف جب آنا ہے تو سکینت اور وقار کے ساتھ آنا ہے۔ آپ کے آنے میں سکینت بھی ہو، وقار بھی ہو، دوڑ کے عجلت سے تیزی سے نماز کے اندر، جماعت کے اندر شرکت نہیں کرنی۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، اور اس کے شروع میں ہے ولا تسرعوا، دوڑ کے نہیں آنا نماز کے لیے، دوڑتے ہوئے انسان پھسل سکتا ہے، اس کی سانس پھول سکتی ہے، دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑ سکتا ہے، اس لیے فرمایا ولا تسرعوا، دوڑ کے نہ آؤ، اور فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جتنی نماز مل جائے اتنی امام کے ساتھ پڑھ لو، وما فاتکم، اور جتنی رکعت رہ گئی اتنی بعد میں ادا کر لو۔ لہٰذا نماز کی طرف جب انسان آئے تو پورے وقار اور سکینت کے ساتھ، اور پھر جب اللہ کے حضور کھڑا ہو تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کأنک تراہ، نماز میں ایسی کیفیت ہو کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آپ کبھی بھی کسی شخص کو دیکھیں جو کسی گھر کو بنا رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، جب اس شخص کا مالک، اس کا باس اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو وہ کام بڑا اچھا کرتا ہے، کیونکہ وہ شخص، وہ مزدور اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لہذا وہ مالک کو مد نظر رکھتے ہوئے کام اچھا کرتا ہے۔ فرمایا نماز بھی ایسے تصور سے پڑھو کأنک تراہ، گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر ایسا تصور نہیں، فَإِن كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر اتنا تصور نہیں پیدا ہو سکتا تو کم از کم اتنا تصور اپنے اندر ضرور پیدا کر لیں جب اللہ کے حضور کھڑے ہو کہ اگر تم نہیں اللہ کو دیکھ رہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
جس طرح مستری یہاں کام کر رہا ہے اور اسے مالک تو نظر نہیں آ رہا مگر دور سے مالک اسے دیکھ رہا ہے. فرمایا پھر اپنی نماز کی کیفیت ایسی ضرور رکھو، اس میں اس طرح کا خشوع خضوع ضرور رکھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اور جب انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر انسان کی نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے. اور پھر رحمت دو عالم علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، اور بعض صحابہ کرام بھی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کا رکوع و بعد الرکوع سجدہ و بین السجدتین، رکوع اور رکوع کے بعد سجدے اور سجدوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا تھا قریبا من السوا، وہ یکساں ہوتا تھا. اتنا اطمینان کہ جتنے اطمینان سے رکوع کیا اتنے اطمینان سے قیام کرو رکوع کے بعد، جتنے اطمینان سے سجدہ کیا اتنے اطمینان سے سجدے کے بعد دوسرے سجدے جانے کے درمیان اطمینان سے بیٹھو. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے الصلاۃ ثلاثۃ اثلاث، نماز 3 حصوں پہ مشتمل ہے. 2 رکعت ہیں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، 4 رکعتیں ہیں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیجئے. 3 رکعت ہیں مغرب کی تو ان کو 3 حصوں پہ مشتمل کر لیجئے کہ آپ کی ہر پڑھی جانے والی نماز 3 حصوں پر مشتمل ہو. 3 حصوں پر. پہلی الطہور الثلث والرکوع الثلث والسجود الثلث، 1/3 یا 1 حصہ اللہ کی پاکی کبریائی بڑائی بیان کرنے کا، والثلث الرکوع، اور اسی طرح والرکوع الثلث، اور جو رکوع ہے وہ بھی 1/3 1 ثلث، والسجود الثلث، اور جو سجدہ ہے وہ بھی 1/3. یعنی اگر آپ 9 منٹ کے اندر 4 رکعت پڑھتے ہیں تو ان میں 3 منٹ کے سجدے، 3 منٹ کے رکوع اور 3 منٹ کا باقی آپ کا قیام اور تشہد. آسان سا طریقہ سمجھنے کا. لیکن ہم دیکھیں ہمارا نماز کے اندر رکوع کتنا مختصر ہوتا ہے، سجدہ کتنا مختصر ہوتا ہے. اور یہ تو میرے نبی نے فرمایا منافق کی نماز ایسی ہوتی ہے. فرمایا منافق اثر کو لیٹ کرتا رہتا ہے، جب بڑا تھوڑا سا وقت رہ جاتا ہے پھر جلدی کرتا ہے اور جلدی کوے کی طرح ٹھونگے لگاتا ہے. جلدی ٹھونگے سے مطلب بس جا رہا ہے اور آ رہا ہے، نہ کبھی سجدے پہ لگی نہیں اور اٹھا لی، ابھی اٹھا نہیں تو پھر چلا گیا، ابھی سجدے میں گیا نہیں تو سیدھا کھڑا ہو گیا، ابھی پوری نہیں، قیام بھی پورا نہیں ہوا تو پھر رکوع میں آ گیا. یہ حضور نے فرمایا یہ مومن نہیں، یہ منافق کی نماز ہے. اور پھر میرے نبی علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کے اندر آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں، انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر اپنی نگاہ اوپر اٹھاتا ہے، آقا فرماتے ہیں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نظریں واپس ہی نہ لٹائے. اتنی وعید. وہ اللہ کے حضور کھڑا ہے، وہ باوضو ہو کے کھڑا ہے، وہ مسجد میں کھڑا ہے، وہ صف اول کا نمازی بھی ہو سکتا ہے، وہ تہجد کی نماز بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا جو نماز کے اندر اپنی نگاہیں اٹھا لیتا ہے، یعنی نماز پہ فوکس نہیں ہے، نماز سے توجہ ہٹ گئی، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ واپس ہی نہ لوٹائے. اس لیے اپنی نگاہ کو. اور دوسری روایت میں آتا ہے التفات. انسان اپنی نماز تو پڑھ رہا ہوتا ہے، چہرہ تو بالکل سیدھا ہوتا ہے، سر بھی ذرا سا جھکا ہوتا ہے، مگر اپنی آنکھ کے اینگل کو گھماتا رہتا ہے، سامنے پڑھ رہا ہے ادھر دائیں بائیں دیکھ رہا ہے. فرمایا یہ شیطان آپ کی نماز کے اندر سے ڈاکہ لگاتا ہے. نماز میں التفات بھی بنا،
ہلکا سا آنکھ کے جھکاؤ سے ادھر ادھر دیکھنا، جانتے بوجھتے ہوئے، سوچتے سمجھتے ہوئے، اسلام نے اس سے بھی منع کیا۔ میں دیکھ تو سامنے رہا ہوتا ہوں، لیکن جو ہی کوئی گزرے گا تو میری آنکھ کا اینگل گھومے گا اور دیکھے گا کون جا رہا ہے، تو اس نگاہ کے اٹھنے کی وجہ سے نماز کا خلل پیدا ہوا اور وہ خشوع خضوع ٹوٹ گیا۔ اور پھر آپ کبھی غور کریں، قرآن پڑھیں یا نماز پڑھیں، اس دوران آپ کو جمائی بہت زیادہ آ رہی ہوگی، اور بہت سارے لوگ تو حالت نماز میں جب جمائی آتی ہے تو بڑی عجیب و غریب آواز نکال دیتے ہیں، انتہائی ناپسندیدہ بری سی آواز۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کا اجر گھٹانے کے لیے بہت ساری چیزیں اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں سے ایک کیا ہے کہ اس کے اندر سستی پیدا کرتا ہے، نیند کی غنودگی، سستی، کاہلی، جس کی وجہ سے اسے جمائی آتی ہے، اور یہ جمائیاں آتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی۔ صبح کی نماز دیکھ لیں، باقی نمازیں دیکھ لیں، احباب اس کے اندر بہت زیادہ جمائی، اور جب سلام پھرے گا اس کے بعد جمائی نہیں آئے گی۔ تو آقا نے فرمایا حالت نماز میں جب کسی کو جمائی آئے فَلْيَقْزِمْ مَسْتَطَعَ، جتنا ہو سکے اپنی جمائی کو روکے، منہ نہ کھلنے دے، جمائی نہ آنے دے، منہ سے آواز پیدا نہ ہونے دے، تاکہ شیطان اس کی نماز کا خشوع خضوع خراب نہ کرے، اس کے اندر سستی پیدا نہ ہونے دے۔ اور اسی طرح میرے بہت سارے بھائی بڑے اہل علم بھی دیکھے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو بڑی خوبصورت بڑی بڑی داڑھیاں دی ہوتی ہیں، لیکن نماز کے آغاز سے لے کے اختتام تک پوری نماز کے اندر اپنی داڑھی سے ہی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور آقا نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَقُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا، حالت نماز کے اندر نہ بالوں کو سمیٹا جائے، نہ بالوں سے کھیلا جائے، نہ کپڑوں کو سمیٹا جائے، کپڑوں سے کھیلا جائے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، اور خاص طور پہ جس کی بڑی داڑھی ہوتی ہے، وہ پانی سے بھیگی اور گیلی ہوتی ہے، وہ پوری نماز کے اندر ہی کبھی داڑھی صحیح کر رہا ہے، کبھی اسے جھاڑ رہا ہے، کبھی وہ اسے صحیح کر رہا ہے، کبھی وہ اسے دیکھ رہا ہے، پوری نماز کے اندر اس کی۔ اور اگر نوجوان جنریشن ہے تو وہ پوری نماز کے اندر اپنے بال صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی لباس کا شوقین ہوتا ہے تو پوری نماز کے اندر قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں وہ اپنی ڈریسنگ، اپنا کپڑا ہی صحیح کرتا رہتا ہے۔ کھڑا ہوگا تو اپنے کپڑے کو پہلے صحیح کرے گا، رکوع میں جائے گا پھر صحیح کرے گا۔ اور کتنے لوگ ہیں جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو پیچھے سے قمیض نکال کے پھر بیٹھیں گے بل نہ پڑ جائے۔ اللہ کے بندے، تیرا سب سے اچھا کپڑا ہی وہی ہے جو وضو کے لیے گیلا ہوا، جو آستین وضو کی وجہ سے چڑھائی گئی، جس میں بل پڑا اللہ کی رضا کے لیے۔ جس کپڑے کے اوپر سلوٹ اور بل تیری حالت قیام میں پڑ گیا، حالت رکوع میں پڑ گیا، حالت سجدے میں پڑ گیا، تشہد میں پڑ گیا، وہ تو کپڑا ہی بڑا خوبصورت ہے، اور تو اسے بل نہیں پڑنے دیتا۔ اللہ تو تیرے اندر کی اکڑ مٹانا چاہتا ہے، تو کپڑے کی اکڑ نہیں مٹا رہا۔ حالت نماز میں انسان فقیر کھڑا ہے اللہ کے آگے، بادشاہ ہے وہ ہیبت والا، اس کے سامنے کھڑے ہوں، بال صحیح کرے انسان، کپڑے صحیح کرے، کپڑوں کی سلوٹ کو صحیح کرے۔ میرے نبی نے منع کر دیا کہ حالت نماز کے اندر اپنے بالوں کو، اپنے کپڑوں کو صحیح کریں، تو یہ خشوع کے خلاف ہے، منع کیا ایسا نہیں کرنا۔ انسان کھڑا ہے تو اللہ کے حضور کھڑا ہے۔ اور آج دیکھیں، آج میری آپ کی نمازیں ایسی ہیں، ہم میں سے اکثر نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، صرف نماز میں ہم بولتے نہیں، اس کے علاوہ ہر حرکت بآسانی کرتے ہیں۔ اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ تو حالت نماز میں اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ کے پہلے کپڑا صحیح کریں گے اور پھر ہاتھ باندھیں گے۔ اللہ کے بندے، نماز کے اندر سے کٹوتی ہوگی، فائدہ کیا ہوگا؟ اور بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، حالت نماز میں جب سجدے میں جانے لگتے ہیں، قالین پہ یا صف پہ مٹی ہوتی ہے تو کچھ لوگ پھونک مار دیتے ہیں،
پھونک مار کے پھر سجدہ کرتے ہیں، پھونک ماری پھر ماتھا ٹیکا، اور کچھ لوگ حالت نماز میں ہی اسے جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ صف ہے، صف پہ صرف مٹی ہوگی، گرد ہوگی، اور وہ حدیث یاد رکھنا، جو اللہ کے راستے میں نکلے اور اس کے جسم کے اوپر گرد پڑ جائے، گرد پڑے ہوئے جسم جو اللہ کے راستے میں پڑی ہے، اللہ اس جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ رہا ہے میرے کپڑوں پہ گرد پڑے گی، میرے ماتھے پہ گرد پڑے گی، ہائے تیرا حسین چہرہ جو تو دھو کے آیا، جو صاف ستھرا کر کے آیا، جب مٹی کے اوپر، گرد کے اوپر تیرا چہرہ اللہ کے سامنے پڑا، یہی ہے تیری ادا دیکھ کے اللہ نے جہنم کی آگ تیرے اوپر حرام کر دی، اور تم اس مٹی کو صاف کر رہا ہے، اپنے خشوع خضوع کو حرام کر رہا ہے۔ اللہ نماز میں انسان کی میں ہی تو مٹانا چاہتا ہے۔ اور سنیے ایک روایت کتنی کمال ہے، میرے محبوب علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ حالت نماز میں ہے اور جس جگہ اس نے ماتھا زمین پہ رکھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اس جگہ کنکر پڑے ہوئے ہیں، کنکریاں، اور کنکری کے اوپر سجدہ کرتے ہوئے ماتھے کو رکھنا تکلیف ہوتی ہے، انسان کو چبھن ہوتی ہے۔ محبوب علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، خیر لہ من مئۃ ناقۃ کلھا سود الحدق، کوئی بندہ اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ حالت نماز کے اندر کنکریوں کو ہٹانے کا کتنا بڑا گناہ ہے، حالت نماز کے اندر سجدے والی جگہ سے کنکریوں کو ہٹانے کا کتنا بڑا گناہ ہے، یا کنکریاں نہ ہٹانے کا اسی طرح اس پہ سجدہ کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، خیر لہ، اسے پتہ چل جائے اور اس کو 100 سیاہ آنکھوں والی اونٹنیاں دے دی جائے، یہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ 100 اونٹنیوں سے افضل وہ کیفیت ہے کہ بندہ اسی طرح سجدہ کر دے جیسی جگہ ہے۔ اور پھر اسی حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، اگر اس کے اوپر شیطان غالب آ چکا ہے کہ وہ اس جگہ کو ہٹانا ہی چاہتا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر فَمَسَحَ وَاحِدًا، پھر زیادہ سے زیادہ ایک بار کرے۔ لیکن ہم ہر بار سجدہ کرتے ہیں، سجدے کی جگہ کو جھاڑتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اس جگہ کو صاف کرتے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اگر کچھ کرنا ہے تو کریے، جب نماز شروع ہو گئی پھر اپنی اس جگہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت آپ سے مخاطب ہوتی ہے، اور آپ اس جگہ کے اندر خشوع خضوع سے کٹ کے اپنے اندر کی میں کو مار نہیں رہے، اور کیا کتنا بڑا اجر، 100 سیاہ آنکھ والی اونٹنیوں سے افضل اس کا وہ عمل ہے اگر وہ اپنے ماتھے، اپنے سجدے والی جگہ سے کنکریاں نہیں ہٹاتا۔ اور اسی طرح احباب گرامی، ایک بہت بڑی غلطی جو ہم سب کرتے ہیں کہ ہم جلسہ استراحت نہیں کرتے۔ جلسہ استراحت کیا ہے؟ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، جو آقا علیہ صلاۃ والسلام کے آخری ایام کے اندر مسلمان ہوئے، غالباً 9 ہجری کے لگ بھگ یہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کی نماز بتاتے ہیں کہ انہ رأى النبی یصلی واذا کان فی وتر من صلاتہ لم ینہض حتی یستوی قائدا، کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں یا تیسری رکعت میں سجدے سے اٹھتے تھے تو لم ینہض حتی یستوی قائدا، سیدھے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے، حتی یستوی قائدا، سجدے سے پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پہلے سیدھے ہو کے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے ہیں، تیسری رکعت میں اسی طرح کرتے کہ آپ، اور یہ صحیح بخاری کی روایت، اور آج اس کی تعویل کی جاتی ہے اور بڑے کمال طریقے سے تعویل کی جاتی ہے کہ حضور بوڑھے ہو گئے تھے، حضور کا جسم بھاری ہو گیا تھا، اس وجہ سے آپ پہلی رکعت میں بیٹھ کے پھر اٹھتے تھے۔ احباب گرامی، اگر آپ نے بڑھاپے کی وجہ سے کیا ہے
تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد آپ کی نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں اور اس میں جلسہ استراحت کر رہے ہیں. اور اس میں حکمت بتاؤں کتنی خوبصورتی ہے جلسہ استراحت میں، کہ پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد پہلے سیدھے ہو کے بیٹھے اور پھر کھڑے ہوں. اور بعض بھولے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگا حضرت جی آپ پہ سجدہ صاحب نہیں بنتا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ پہلی رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے تھے پھر کھڑے ہوئے تھے. یعنی بھولا پن، ہمیں کبھی کسی نے بتایا نہیں، ہم نے کبھی سیکھا نہیں، کبھی سنا نہیں. جبکہ آقا پہلی رکعت کے بعد سجدے کے بعد سیدھے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے. حکمت پتہ ہے کیا اس میں؟ سب سے پہلی چیز جو میں نے پچھلے جمعے میں بیان کی تھی، نماز کے اندر اعتدال پیدا ہوگا، اطمینان پیدا ہوگا. آپ کے عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ جلد بازی میں نماز نہیں پڑھ رہے، وگرنہ سیدھے سجدے سے سیدھا ہی کھڑے ہو گئے. دوسری حکمت بتاؤں، لاجک بتاؤں، اگر امام بھول رہا ہے، کنفیوزنگ ہو رہی ہے، تو جب وہ سیدھا ہو کے تیسری رکعت میں، ایک مثال سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، یا پہلی رکعت کو وہ دوسری سمجھ رہا ہے یا تیسری رکعت کے اندر ہے اور وہ بیٹھنا تھا اور وہ کھڑا ہونے لگے گا، تو جو ہی وہ سیدھا ہو کے اگر اٹھنے لگے گا تو پیچھے سے لقمہ مل جائے گا. سبحان اللہ. وہ کھڑا ہی نہیں ہوگا، وہ کھڑا ہی نہیں ہوگا. یعنی کھڑے ہونے سے پہلے وہ بیٹھا رہا ہے اور وہیں بیٹھے ہوئے اس سے غلطی ہی نہیں ہوئی. اس لیے امام اگر ایسا پیچھے وہ سیدھا، اگر اسے وہ بھول ہو گئی ہے، وہ سیدھا سجدے سے ہی کھڑا ہو گیا، آپ اسے واپس کیسے بٹھائیں گے؟ اب وہ کھڑا ہو گیا تو بیٹھ نہیں سکتا. لہذا جب استراحت کے لیے بیٹھے گا اور اب اگر اٹھنے لگا ہے تو پیچھے سے مقتدی کیا کہہ دے گا؟ سبحان اللہ. وہ اٹھے گا ہی نہیں. غلطی کا احتمال کم ہے. اور تیسری چیز، سب میں اعتدال پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ امام کہتا ہے اللہ اکبر، تو امام کا جسم ہے بھاری جسم والا ہے، بوڑھا آدمی ہے، وہ بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھ کے پھر کھڑا ہوگا یا بھاری جسم ہونے کی وجہ سے بازو کا سہارا لے کے اٹھے گا؟ اس کے اٹھنے تک تو لوگ پیچھے پہلے کھڑے ہو گئے، لوگ پہلے کھڑے ہو گئے، امام بعد میں جا رہا ہے. تیسری چیز، اب چوتھی چیز، صف کے اندر ربط اور خوبصورتی نہیں رہتی. یعنی سب اٹھے اور جلسہ استراحت کے لیے تھوڑی دیر بیٹھے، اب اس بیٹھنے میں بوڑھا بھی بیٹھ رہا ہے، بھاری جسم بھی بیٹھ رہا ہے، کمزور بھی بیٹھ رہا ہے، بیمار بھی بیٹھ رہا ہے، صحت مند بھی بیٹھ رہا ہے، اور پھر سب اٹھ رہے ہیں. اور حضور جب اٹھتے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ سہارا لیتے اور کھڑے ہو جاتے، تو صف کے اندر ایک خوبصورتی پائی جاتی ہے. اور جلسہ استراحت آج اکثر لوگ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ سجدہ استراحت کیا ہے. اور سب سے بڑی بات بتاؤں، جو بندہ جلسہ استراحت نہیں کرنے کا قائل ہوتا اور بعض اوقات وہ اللہ اکبر امام کہتا ہے اور مقتدی پیچھے کھڑا بھی ہو جاتا ہے، اس سے عمل پہلے کر بیٹھتا ہے، تو مسلم کی روایت سنیے، آقا فرماتے ہیں اما یخشی الذی یرفع راسہ قبل الامام ان یحول اللہ راسہ راس حمار. جو امام سے پہل کرتا ہے سر اٹھانے میں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے. نماز پڑھ رہا ہے، صرف امام سے عجلت کر رہا ہے، امام سے پہلے سر اٹھا رہا ہے، امام سے عجلت کر رہا ہے، امام سے جلدی کر رہا ہے، امام سے پہل کر رہا ہے. امام کا معنی آگے ہے، مقتدی کا معنی اقتداء پیچھے ہے. یہ امام سے پہل کرتا ہے تو فرمایا قریب ہے کہ اللہ اس کا چہرہ گدھے کا بنا دے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ان یحول اللہ صورتہ فی صورت حمار، قریب ہے کہ اللہ اس کی صورت ہی گدھے کی بنا دے. اور آج اکثر احباب دیکھ لیجئے، امام ابھی کہہ رہا ہوتا ہے، ہاتھ کھڑے کر رہا ہے، ابھی پوزیشن بنا رہا ہے، اور پیچھے اللہ اکبر، امام سے پہلے ہاتھ باندھ دیے گئے. امام سورت کے آخری آیات کے آخری الفاظ پڑھ رہا ہوتا ہے، مقتدی نے ہاتھ چھوڑ دیے ہوتے ہیں. امام ابھی رکوع میں جانے کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے اور مقتدی حضرات رکوع میں جا چکے ہیں.
اور خاص طور پہ جب رکوع سے کھڑا ہوتا ہے امام، اور اگر کوئی امام آرام سے رکوع کے بعد نماز پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، بہت سارے مقتدی جھک رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے سجدے میں چلے بھی جاتے ہیں۔ اور صحابہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے تھے، ہم کھڑے رہتے تھے جب تک ہم آقا کو دیکھ لیتے کہ آقا سجدے میں چلے گئے، پھر ہم رکوع سے کھڑے ہوئے پھر سجدے میں جھکتے تھے۔ اس لیے نماز اطمینان کا نام ہے۔ اور آپ جتنی مرضی امام سے جلدی کر لیں، یاد رکھنا جب تک امام سلام نہیں پھیرے گا آپ نماز سے نہیں نکل سکتے۔ کتنے احباب ہیں جو تشہد کے اندر، آخری تشہد کے اندر امام اس کے اندر دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی دعائیں ہیں، اور پیچھے سب سے زیادہ کھانسی کس وقت ہوتی ہے؟ تشہد کے اندر ہم کھانس رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کو پتہ چل جائے کہ امام صاحب آپ کہیں حساب کتاب میں گم ہو گئے ہیں، سلام ہی نہیں پھیر رہے۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا، سب سے زیادہ کھانسی تشہد کے اندر ہوتی ہے، اور یہ سگنل دیا جاتا ہے امام صاحب کو کہ حضرت جی سلام پھیرو، کس کھاتے میں چلے گئے ہو۔ اور میرے محبوب التحیات آرام سے پڑھتے، آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں التحیات للہ والصلوات، پھر درود ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ اور ہمیں تو وہ دعائیں نہیں آتی، ہم تو درود آدھا پڑھتے، امام سلام بھی پھیر دیتا ہے، ہم خود بھی پھیر دیتے ہیں۔ حضور جب تک چند دعائیں پڑھا نہیں کرتے تھے، 5 چیزوں کی جب تک پناہ نہیں لیتے تھے، 5 چیزوں سے آقا سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب فتنۃ المسیح الدجال، اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں قبر کے عذاب سے، اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں۔ اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ دجال کے فتنے سے پناہ پکڑتا ہوں۔ واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہ زندگی اور موت کے وقت کے فتنوں سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اور اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم، اللہ میں گناہ سے اور قرض کی چٹی سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ جب تک آقا یہ دعا نہیں پڑھتے تھے، اور اسی طرح اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب والی، جب تک یہ دعا نہیں پڑھتے تھے آقا سلام نہیں پھیرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعا آتی ہو، درود اور اس کے بعد بڑی فاسٹ تیز ہم رب جعلنی پڑھتے ہیں اور سلام پھیر دیتے ہیں، اور درود کے الفاظ پہ کبھی غور کرنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب آپ اس کو تیزی میں پڑھتے ہیں تو وَعَلَىٰ آل محمد کی جگہ ولا پڑھ جاتے ہیں۔ اللہ محمد اور آل محمد پہ رحمت اور درود بھیج، اور جب آپ اسے تیز پڑھتے ہیں تو ولا پڑھ جاتے ہیں۔ ولا سے معنی الٹ ہے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پہ درود نہ بھیج۔ وعلا کو ولا پڑھ گئے۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب اپنا درود سنانے لگے تو پریشان ہو گئے، جتنی مرتبہ اس نے سنایا وہ وعلا کو ولا پڑھ رہا ہے، اور وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگا میری پوری زندگی کا درود تو میں نے پڑھا ہی ایسے ہے۔ احباب گرامی، نماز اطمینان کی وجہ ہے، اطمینان سے نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ یہی وجہ جو میں نے اب ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کو سامنے رکھیں، اور پھر حضرت حذیفہ کے سامنے ایک شخص کا نماز پڑھنا کہ نماز میں رکوع پورا کرتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا، سجدہ پورا کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا، تیز تیز نماز پڑھ رہا ہے۔ اس وجہ سے حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا تھا ما صلیتا، تو نے تو نماز پڑھی نہیں، تیری تو نماز ہوئی نہیں۔ وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ فِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْهَا، اگر تیری موت اس طرح ہو گئی تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ تیری موت ہی نہیں ہوئی۔ یہ وہ غلطیاں تھیں جو عمر بھر کی غلطیوں سے ہم نماز پڑھ کے مطمئن ہے کہ تیری میری نماز ہو گئی، میں 60 سال 50 سال کا نمازی ہوں۔ یہ وہ بنیادی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان الرجل لیصلی 60 سنہ،
60 سال کی نمازیں ایک نمازی کی ہوں گی، 60 سال کی، ما تقبل لہ صلاۃ، مگر 60 سال کی نمازوں میں سے ایک نماز بھی، ایک سجدہ بھی اس کا قبول نہیں ہے۔ تو احباب گرامی، اپنی نماز سیکھیے، نماز میں اطمینان پیدا کیجیے، نماز میں وقار پیدا کیجیے، نماز میں سکینت پیدا کیجیے، نماز میں اعتدال پیدا کیجیے، نماز میں ٹھہراؤ پیدا کیجیے، سکون سے پڑھیے۔ عجلت والی نماز، عجلت والا، جس طرح آپ کو مہمان اچھا نہیں لگتا، حدیث میں آتا ہے مسجد میں آنے والے بھی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور یہاں انسان کو اگر عجلت ہے تو بعض اوقات انسان جزا کی بجائے سزا لے جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا نا، بدترین برا چور نماز کا چور ہے۔ دوسرا تو چور ہے، یہ بدترین چور ہے۔ بدترین چور کیوں بنا؟ نماز سے ہی نہیں پڑھ رہا، نہ رکوع پورا ہے نہ سجدہ پورا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، نماز فرشتے جو انسان عجلت میں تیزی میں نماز پڑھتا ہے، نہ رکوع پورا نہ سجدہ پورا، نہ دعائیں صحیح نہ تشہد صحیح، نہ سورۃ فاتحہ صحیح پڑھتا ہے نہ قرآن صحیح پڑھتا ہے، فرشتے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار کے چلے جاتے ہیں کہ اپنی نماز اپنے پاس رکھ، اللہ کو تیری ایسی نماز کی ضرورت نہیں، اور ہم تیری ایسی نماز لکھتے ہی نہیں۔ یہ نمازی ہے۔ اور ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ جو آدمی نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، جس طرح کی ہماری عام طور پہ نمازیں ہیں، تو نماز اس کے لیے جو تیز تیز نماز، نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح نہ تشہد صحیح نہ ارکان نماز صحیح نہ ان میں اعتدال صحیح، تو جب وہ تیزی تیزی میں سلام پھیر کے جاتا ہے تو نماز کہتی ہے، جا اللہ تیرا بھی حلیہ اسی طرح بگاڑے جیسے تو نے میرا حلیہ بگاڑا ہے۔ نمازی نہیں، اچھے نمازی بنیے، خوبصورت نماز پیدا کیجئے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ یار نماز اللہ کے لیے ہے، جس کے لیے ہے نمبر اس نے دینے ہیں۔ نہیں بھائی، دنیا کا بھی قانون ہے۔ آپ بچے کو دیکھا ہے کبھی؟ چھوٹے بچے کو کبھی دیکھنا، جب سکول میں جاتا ہے، پریپ نرسری میں ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک لیڈ پینسل اور ایک ریزر پکڑا دیا جاتا ہے، اور اس کو جب خاص طور پہ انگلش کے الفاظ لکھتا ہے تو ایک لائنیں ہوتی ہیں، ان لائنوں کے اوپر یا نیچے ہنسا چلا جائے تو اس کو ٹیچر ڈیلیٹ کروا دیتی ہے، ریز کرا دیتی ہے، اسے دوبارہ کہتی ہے غلط لکھا ہے، دوبارہ لکھو، یہ لائن سے نیچے چلا گیا ہے، یہ لائن سے اوپر چلا گیا ہے، یہ چھوٹا اے یہاں ہوتا ہے، ڈی یہاں ہوتی ہے، پی یہاں ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، جس کے دوران ٹیچر ہاتھ میں ریزر بھی دے دیتی ہے، لیڈ کچی پینسل بھی دے دیتی ہے، اور لکھتے ہوئے لفظ چھوٹا یا بڑا ہو جائے، غلط ہو جائے تو اسے بار بار مٹایا جاتا ہے۔ پھر زندگی کے کچھ سال گزرنے کے بعد آپ کے ہاتھ سے کچی پینسل اور ریزر چھین لی جاتی ہے، اور آپ کی غلطی قابل قبول نہیں ہوتی، اس کے اوپر نمبر کاٹے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ آپ نے جو لکھ دیا، اس کو کاٹنے کے بعد اسے اگر صحیح بھی لکھا ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ بہت سارے پیپر جن کے اندر لکھا ہوتا ہے کٹنگ یا دوبارہ لکھنے کی صورت میں نمبر نہیں ملیں گے۔ احباب گرامی، اپنی نمازوں کی بھی اسی طرح فکر کیجئے، ایسا نہ ہو ہم عمر بھر کے نمازی ہوں اور کل قیامت کو دن ویل للمصلین کی آواز آ جائے کہ بربادی ہے نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ تو اچھے نمازی بنیں، نماز میں خشوع پیدا کریں، خضوع پیدا کریں۔ اس کے لیے پہلی شرط ہے وضو سکون سے کریں، آرام سے وضو کریں۔ تیزی کا کیا ہوا وضو اور وضو کے دوران گفتگو کرنے سے وضو جب درست نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے دوڑ کے نہ آئیں، بھاگ کے نہ آئیں، اطمینان کے ساتھ نماز میں شرکت کریں۔ ہر رکن میں ٹھہراؤ ہو، اعتدال ہو، قیام ہے تو ٹھہراؤ، رکوع ہو تو اس میں ٹھہراؤ، سجدہ ہو تو اس میں اعتدال، سجدے سے اٹھیں تو اس میں وقار۔ آپ اپنے صرف 40 دن کی نمازیں درست کر لیں، 41ویں دن آپ کی پرانی نماز آپ سے نہیں پڑھی جائے گی، اور آپ کے سامنے اگر کوئی پڑھ رہا ہوگا تو آپ کو افسوس ہو رہا ہوگا، یہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو نماز صحیح ہی نہیں پڑھ رہا۔
لیکن ہم دوسرے کی نماز تب صحیح کریں گے جب اپنی نماز صحیح ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کما حق ہو، جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں نماز سکھائی، وضو سکھایا، اس کا طریقہ سکھایا، اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔